الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین و حاضرین، ہمارے بہت سے ساتھی حضرت مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں وہ کون ہیں، کیا وہ نبی ہوں گے یا وہ خلیفہ ہوں گے، کیا ہوں گے۔ بہت ساری باتیں اس بارے میں لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ تو آج مناسب سمجھتے ہیں کہ حضرت مہدی کے بارے میں کچھ موٹی موٹی باتیں صرف مختصراً آپ کے سامنے عرض کریں، موٹی موٹی باتیں۔ علماء نے اس بارے میں مستقل کتابیں لکھی ہیں، بڑی تحقیقی کتابیں لکھی ہیں۔ دیکھیے، اس بارے میں بات کو یہ سمجھیں کہ قیامت کی علامتوں کی دو قسمیں علماء نے کی ہیں، ایک علامات صغرا جن کو چھوٹی علامتیں کہا جاتا ہے، اور ایک علامات کبرا جن کو بڑی علامتیں کہا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی جو قیامت کی علامتیں ہیں، جیسے مثلا زنا کا عام ہونا، شراب عام ہونا، یا علم کا اٹھ جانا، جہالت کا پھیل جانا وغیرہ وغیرہ، یہ جیسے والدین کی نافرمانی کا ہونا، یہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں جو تقریباً کہہ لو کہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں یا کچھ ہونا باقی ہیں۔ دوسری قسم ہے علامتوں کی جو قیامت کی، وہ ہے علامات کبرا، بڑی بڑی علامتیں، جیسے مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، حضرت مہدی کا ظاہر ہونا، یا دجال کا نکلنا، یا اسی طریقے سے یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ قیامت کی بڑی علامتیں ہیں۔ تو قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت حضرت مہدی کا ظاہر ہونا۔ حضرت مہدی اس امت کے ایک فرد ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ایک نیک انسان ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی خلافت عطا فرمائیں گے۔ اور یہ جو حضرت مہدی ہوں گے یہ مدینہ میں پیدا ہوں گے۔ آج کل بہت سے لوگ جس کی مرضی وہ کہیں بھی کوئی بھی کچھ بھی دعویٰ کر لیتا ہے۔ ابھی شکیل بن حنیف آیا، اس نے دعویٰ کر دیا، کبھی یہ قادیانی آیا تھا، مرزا احمد قادیانی، اس نے دعویٰ کر دیا۔ ایسے بہت سارے کوئی بھی اٹھے نہیں چھوٹے اور دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہم مہدی ہیں، ہم فلاں ہیں۔ حضرت مہدی جو اوریجنل حضرت مہدی ہوں گے نا، وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے۔ ان کا نام ہوگا محمد، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اسی طریقے سے جو حضرت مہدی ہوں گے ان کے والد کا نام ہوگا عبداللہ، یہ تو روایتوں میں ہے۔ اور بعض قرائن کی بنیاد پر علماء نے فرمایا ہے کہ ان کی والدہ کا نام ہوگا آمینہ، یعنی ان کا نام ہمارے نبی کے نام پر، والد کا نام ہمارے نبی کے والد کے نام پر، ان کی والدہ کا نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے نام پر۔ مہدی جو ہے یہ حضرت امام مہدی کا جو ہے وہ لقب ہے۔ مہدی کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں ہدایت یافتہ، چونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور آپ کی کنیت ہوگی ابو القاسم، وہی کنیت جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، ابو القاسم۔ یہ آپ کا مختصر تعارف تھا۔ آپ کے جو والد صاحب کی طرف سے آپ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کے خاندان سے ہوں گے، یعنی والد کی طرف سے آپ حسنی ہوں گے اور والدہ کی طرف سے آپ حسینی ہوں گے۔ والدہ آپ کی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے ہوں گی۔ جس وقت حضرت مہدی علیہ الرضوان کا یا رضی اللہ عنہ کا ظہور ہوگا، دیکھو یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ حضرت امام مہدی کو علیہ السلام نہیں بولنا چاہیے، علماء نے منع کیا ہے۔ حضرت امام مہدی کو ہم علیہ الرضوان کہیں یا رضی اللہ عنہ کہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان جو ہیں جب وہ ظاہر ہوں گے، یعنی جب ان کا ظہور ہوگا، ظہور کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس امت کے افراد میں سے یعنی پیدا ہوں گے، وہ کہیں سے نازل نہیں ہوں گے، پیدا ہوں گے۔ لوگوں کو جب پتا چلے گا، ظہور ہوگا ان کا، تو اس وقت ان کی عمر 30 سے 40 سال کے درمیان ہوگی، 30 سے 40 سال کے درمیان۔ اور جب وہ خلافت کی بیعت لیں گے، یعنی لوگ ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے چونکہ وہ خلیفہ ہوں گے، تو اس وقت ان کی عمر مبارک وہ ہوگی 40 سال۔ یہ وہی عمر ہے جس عمر میں عام طور پر انبیاء کو نبوت ملتی ہے۔ 40 سال کی عمر میں ان کو خلافت، یعنی وہ بیعت کریں گے لوگوں سے۔ خلافت جب یعنی وہ بیعت کریں گے خلافت کی، اس وقت 40 سال عمر ہوگی، تو 40 سال کے بعد یعنی ان کو خلافت ملنے کے یا کہہ لو بیعت خلافت کی لینے کے بعد 7ویں سال میں یعنی جب ان کی عمر مبارک 47ویں سال میں ہوگی، اس وقت دجال کا خروج ہوگا۔ دجال قیامت کی بڑی علامت ہے یہ بھی۔
دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. ہم جانتے ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا تھا اور وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، اور قیامت کی بڑی علامت ہے. دمشق کی جامع مسجد کے بارے میں روایتیں اس بارے میں صاف صریح موجود ہیں، وہاں اتریں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے ساتھ 2 سال رہیں گے، تقریباً 2 سال. اور اس کے بعد حضرت مہدی کی عمر مبارک جب 49 سال کی ہو جائے گی، یعنی 1 کم 50 سال کی جب ہو جائے گی، اس وقت حضرت مہدی کی وفات ہو جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھائیں گے، جنازے کی نماز پڑھائیں گے، اور بیت المقدس میں حضرت امام مہدی کی تدفین ہو جائے گی. یہ خلاصہ ہے حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھوڑا سا ان کا تعارف آپ کے سامنے کرایا. اب ایک بات جو ہوتی ہے یہاں پر، دیکھو اور بھی بہت ساری علامتیں ہیں، انشاءاللہ کبھی کبھی موقع بموقع ان کے بارے میں بھی آپ کے سامنے ہم بات کریں گے. ایک لوگوں نے ایک سسپینس رکھا تھا اور تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے تھے اس بارے میں کہ اس سال، یعنی ابھی کچھ دن پہلے چاند کو گرہن لگا تھا، مختصر طور پر رات میں 11 بجے کے قریب ہے نا، ابھی لگا تھا. اس سے پہلے دسمبر میں گزشتہ سال سورج کو گرہن لگا تھا، تو سورج چاند بالکل قریب ان کو گرہن لگا تھا. تو کیا اس سورج گرہن کا، چاند گرہن کا حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے پارٹ میں اس کی وضاحت کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے.